السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے جو میں نے آپ کو پوسٹ بھیجی ہے نا، آپ ایسے پڑھ لیں. اس میں لکھا ہے کہ رمضان کی 27ویں شب کو نماز عشاء کے بعد 7 دانے جو کے لیں اور ہر دانے جو کے 70 مرتبہ یا رضا کو پڑھیں. 70 مرتبہ 7 عدد دانوں کو اپنے پرس میں رکھ لیں. انشاءاللہ سال بھر تک وہ رکوعوں سے بھرا رہے گا. اللہ اکبر. اور ہمیشہ رہے گا. اور اس عمل سے اب تک ہزاروں لوگ مستفید ہو چکے ہیں. اور تمام بھائیوں بہنوں کی درخواست ہے کہ حتی الامکان اس عمل کی بھرپور تشہیر کریں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میری طرف سے عام اجازت ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اللہ اکبر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. 27ویں شب کو، رمضان کی 27ویں رات کو عشاء کے بعد 7 دانے جو کے لینے ہیں اور ہر جو کے دانے پر 70 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے. اور پھر محترمہ کو جو پیغام آیا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے کہ وہ 7 جو کے دانے اگر آپ اپنے پرس میں رکھ لیں گے تو سال بھر آپ کا پرس مالا مال رہے گا، پیسوں سے بھرا رہے گا. عروج کیمرے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہنس رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہمارے بچوں کی تربیت ان ذکر و اذکار کو وہ سنتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے. دراصل اس سلسلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہر نام ایک راز لیے ہوئے ہے، اور اس راز کو حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پر یا رزاق ہے، یا رزاق یا رزاق رزاق، اگر آپ اس کے ایک خاص مرتبہ ذکر اذکار کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، تو آپ کو رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور جو کہ دانے شاید یا آپ کے پرس میں ہی اگنے شروع ہو جائیں گے. یہ اس کی کیا حیثیت ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں کچھ تبصرہ کروں، آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے. اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے کیونکہ یہ صوفیوں نے طرح طرح کے اذکار، کبھی شب معراج کے اذکار بنا دیے ہیں، کبھی عید میلاد النبی پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، کبھی شب برات کے اذکار بنا دیے ہیں. اب آپ کو لے کر چلتا ہوں، دوسری آواز آپ سنیں گے شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی. هذا من الصوفیہ یقولون اللہ اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى پیارے پیارے نام ہیں، اور ان ناموں کے جو ذکر و اذکار بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ اللہ اللہ، ہو حیو حیو حیو، یا حیو یا قیوم، یا نماز پڑھنے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا حیو یا قیوم، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے جو اذکار ہیں وہ صوفیوں نے بنائے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں، اور ارطغرل میں تو خاصا یہ ہو رہا تھا. پورے پاکستان بلکہ پورا مسلمان اسی کے پیچھے گھوما ہوا تھا کہ یا ہو یا ہو یا ہو، جیسے وہ ناچنے گانے والے کرتے ہیں نا، اس طریقے سے کر رہے تھے. هذا کلام باطل. یہ سن لیجئے، یہ باطل قول ہے، یہ گمراہ کن قول ہے، یہ اسلام سے مطابقت نہ رکھنے والا قول ہے. لا یجوز هذا، یہ کسی بھی مسلمان پر جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے ذکر و اذکار کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے بالیاں اگ جائیں گی اور پرس آپ کا پورے سال مالا مال رہے گا. یہ تو گمراہ کن عقیدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو کے دانوں پر عقیدہ رکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ ان دانوں کو اللہ رب العالمین سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب یا رزاق 7 مرتبہ کہنے سے پورا بھائی کام دھام چھوڑ کر کرونا کے اب تو ساری تجارتیں بند ہو گئی ہیں، تو جتنی بھی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں وہ اپنی بیویوں کو 7 جو کے دانے پرس میں لے کر یہ کل 27ویں شب ہے اس کو لگا دیں. پورا پاکستان یا پورا ہندوستان یا پورا سعودی عرب بھی. بھائی میرے یہ بدعت ہے. اس طرح کے ذکر و اذکار سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور سعودی عرب کے مفتیان کرام کا موقف یہ ہے، ہمارے اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اس لیے بدعت ہے
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کی آپ کو ترغیب نہیں دلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، جب آدمی پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو ہمیں اپنے رب کو پکارنا چاہیے، اور رب کو پکارنے کا یہ طریقہ جو ان صاحب نے نشر کیا ہے کہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یا اکرم یا کریم یا کریم یا کریم، یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. ان کے وظیفے اس طریقے سے بنانا، جیسے جنید جمشید صاحب نے یہاں یا معیذ اتنی مرتبہ پڑھ لیں گے تو نہ جانے کیا حاصل ہو جائے گا. یہ تمام کے تمام اذکار غیر شرعی ہیں، بدعت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ اللہ کے نام کو استعمال کریں. یا رزاق ارزقنی، اے رازق، یا رزاق یا رزاق، اللہ تعالیٰ کے نام کو پکار رہے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی حاجت تو کہیں نا، لیکن آپ حاجت نہیں کہتے یا رزاق یا رزاق یا رزاق. اگر میں آپ سے کہوں، میں بار بار آپ کا نام لے رہا ہوں اور آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جناب آپ مجھے پانی پلا دیں، تو کوئی بے وقوفی ہوگا میں کہتا رہوں جناب روج 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 روج، اور یہ بیٹھی ہوئی یہاں پر مسکراتی رہے، اور میں آخر میں کہوں کہ جناب آپ نے مجھے پانی تو پلایا رہی ہیں. اب یہ کہے نانو آپ نے تو مجھے پانی کا کہا ہی نہیں، تو میں پانی کیوں دوں؟ آپ تو میرا نام بول رہے تھے. حقیقت یہی ہے، جب آپ اللہ سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا طلب کرنا، یہ آپ کو اس نام کے بعد کرنا چاہیے. یا رزاق ارزقنی، یا ارحم الراحمین، یا رحمان ارحمنا. یا ہم اللہ تعالیٰ سے جو اس کی صفت بیان کر رہے ہیں، اس کی صفت کے تحت ہم اپنی حاجت بھی رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو یا رب، اس کے بعد وہ اپنی حاجت بھی پیش کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں صوفیوں نے کیا کر دیا ہے، جیسے شیخ بن باز نے فرمایا یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا ہو یا ہو یا ہو. دراصل یہ جو ٹیم ہمارے یہاں تشکیل دی جا رہی ہے نا، یہ وہ ارتگل والی ٹیم ہے جس کے فریفتہ ان صوفیوں نے ٹی وی چینل پر نشر کر کے نہ جانے کتنے لوگوں کو اس سے گمراہی حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی کو دور کرنے والا اس نور ٹی وی چینل کو بنا دے، اور اس سے جتنے بھی جڑنے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کے پرسوں میں بغیر ان 7 جو کے دانوں کو رکھے اور بغیر اس بدعت کے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے پرسوں کو بھر دے، مالا مال کر دے، اور ان کی بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا محتاج رکھے، غیر اللہ کا محتاج نہ رکھے، اور ان کے شوہروں کو بھی اللہ رب العالمین تجارت میں فراوانی کر دے. جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کے روزگار میں حصول میں آسانی فرما دے، اور جو لوگ مریض ہیں اللہ ان کو صحت اور عافیت کاملہ اور شافلہ عطا فرما. اور اللہ رب العالمین ان کو، جو لوگ ہمارے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے. اور اے اللہ تو ہم لوگوں کو کم از کم بلکہ کم از کم کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو گمراہی سے بچا لے. اپنا بہت خیال رکھیں. چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو بدعتوں سے روکتے ہیں اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی آپ کو دعوت دیتے ہیں. اور یہ چینل اگر اس لائق ہے کہ آپ اس کو دیکھیں تو اس لائق بھی ہے کہ اس کو آپ سپورٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان